الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا عبدالرشید مدنی مدد اللہ العالی، بزرگ محترم قاضی مخدوم محی الدین صاحب، امیر مقامی چکل تھانہ، ائمہ کرام، علماء کرام، اور میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں۔ پیارے بچے ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے ہیں اور اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو وعلیکم السلام۔ بولو، کیوں نہیں بولتے وعلیکم السلام؟ بولو وعلیکم السلام۔ آج الحمدللہ اس مسجد میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بہت ہی بابرکت اور بہت نورانی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجتماع میں، اس جلسے میں مجھے مسجد اقصیٰ، جو ہم مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں سے ایک ہے اور جس کو قبلہ اول کا اعزاز حاصل ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کا موقع ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس تک مکے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور ان 12 برسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی مکے کی دعوتی زندگی 13 برس کی ہے، لیکن میں 12 برس جو آپ کے سامنے عرض کیا میں نے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں حالات کے پیش آئے کہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا و تنہا کر دیا گیا اور آپ کی ذات پاک کو حلال کر دیا گیا۔ اللہ نے خود اپنی کتاب میں اس بات پر قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے پیغمبر، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جہاں آپ کی ذات کو حلال کر دیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے دور کر دیا، قبیلے کی ولایت اور قبیلے کی سرپرستی سے محروم کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور قبیلے کی سرداری ابو لہب کے پاس آ گئی تھی، اور ابو لہب نے آل ہاشم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سے دور کر دیا۔ اللہ کے رسول طائف تشریف لے گئے تاکہ طائف کے جو قریش کی ایک شاخ ہے وہاں سے سرپرستی حاصل کریں، ان کی مدد لیں۔ لیکن طائف میں سرداران قریش نے غنڈوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدانوں میں لہولہان ہو گئے۔ اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار عطا فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کے فرشتے طائف کی بستی پر پہاڑ چلا دیں اور پہاڑوں کے ذریعے طائف کے مکینوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ آپ رسول رحمت تھے،
آپ نے کہا کہ اگر یہ اہل طائف ان کے ظالم لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ ان کی آئندہ نسلیں، ان کی اولادیں اسلام قبول کرے گی۔ میں لوگوں کے لیے رحمت بنایا گیا ہوں، لوگوں کے لیے عذاب نہیں بنایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ تشریف لائے واپس، آپ کا بدن لولہان تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی تنگ ہو چکی تھی مکے میں۔ آپ کے صحابہ مدینہ میں اور حبشہ میں آپ کی اجازت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ہجرت کر چکے تھے، اور ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں اپنے نبی کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا مبارک سفر جو 27 رجب کو ہوا۔ معراج کا یہ مبارک سفر جو 27 رجب کو ہوا، تو اس سفر کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شہنشاہ کائنات کے سفیر ہیں، شہنشاہ کائنات کے رسول ہیں۔ آپ کی سرپرستی وہ خدا فرما رہا ہے جس خدا کے قبضہ قدرت پہ کائنات کی ہر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، برکتوں سے اس کی زمین کو مالا مال کر دیا ہے، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی روشن نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی نشانیوں کا انہیں مشاہدہ کروائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے اپنے مبارک سفر کا آغاز فرمایا۔ کب؟ 27 رجب کو معراج، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس رات میں اللہ کے رسول حضرت جبریل کے ساتھ براق پہ سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے روانہ ہوئے۔ فضاؤں میں سفر چل رہا ہے اور میلوں کا سفر لمحوں میں طے ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب دکھایا گیا۔ آپ نے آسمان سے دیکھا، جبریل سے پوچھا یہ جو درخت ہے، کھجوروں کے گھنے جنگلات، باغات اور یہ پہاڑ، یہ بستی کون سی ہے؟ جبریل نے کہا یہ یثرب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستی ہے جہاں آپ عنقریب ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آپ کا یہ سفر آگے بڑھا، آپ نے ریگستانوں کو دیکھا، آپ نے سینا کے بیابانوں کو دیکھا، کوہ طور کو دیکھا، اور پھر آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے، اور بیت المقدس کے وہ مسجد جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو پہلی منزل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی قرار پائی۔ مسجد اقصی میں براق ایک جگہ باندھی گئی، اور جو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کہ مسجد اقصی کے صحن میں ہزاروں پرنور چہرے موجود ہیں۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جو حضرت آدم سے لے کر آپ تک دنیا میں جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، سارے نبیوں کو اس مسجد اقصی کی مقدس زمین پر آج جمع کر دیا گیا ہے، اور اے نبی آج آپ امام المرسلین بنا دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 2 رکعت نماز تمام نبیوں کو پڑھائی، اور اس کے بعد میں وہ معراج کا مبارک سفر شروع ہوا کہ جس میں آپ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچے، اور وہاں سے آپ تحفہ صلاۃ لے کر آئے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔
وہ پانچوں نمازیں اسی مبارک سفر میں آپ لے کر آئے، اور اس کے بعد امت مسلمہ پر یہ پانچوں وقت کی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی، اور سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس قرار پایا۔ اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت فرمائی، اور مدینے میں بھی اچھے خاصے وقت تک اللہ کے رسول نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھایا، جس کی مدت 16 سے 18 مہینے تک ہوتی ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں مسجد اقصی کا مقام کتنا بلند ہے، کہ مسجد اقصی میں امام المرسلین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا، لیکن بیت المقدس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ باقی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ زمین پر سب سے محترم گھر جہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، وہ ایک رکعت نماز کا جو ثواب ہے 2000 رکعت تک ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے مسجد نبوی قرار دیا، اور اس کے بعد میں مسجد اقصی کو قرار دیا، اور یہ کہا کہ مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھے تو اس کو 500 گنا زیادہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے 3 ہی مقامات ایسے ہیں جن مقامات کا قصد زیارت کے لیے باعث ثواب ہے، اور وہ 3 مقامات مقدسہ میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ کو، دیکھیے تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد میں جو گھر زمین پر اللہ کا بنایا گیا وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ مسجد اقصی کی جو زمین ہے، اس کے اطراف میں اللہ نے پیغمبروں کو تواتر کے ساتھ بھیجا ہے، تسلسل کے ساتھ بھیجا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اگرچہ کہ مسجد اقصی نہ صحیح، لیکن بیت المقدس کے اطراف کے جو علاقے ہیں جن کو قدس کہا جاتا ہے، مقدس زمین، قرآن مجید نے اس کو ارض مقدسہ کہا ہے۔ سورہ مائدہ میں کہا کہ یہ ارض مقدسہ ہے، یہ مقدس زمین ہے، یہ ارض مبارکہ ہے، یہ بابرکت زمین ہے، اللہ نے یہاں پر اپنی برکتیں نازل فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے 11 بیٹے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، کنعان سے آپ کو حسد کے مارے آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں آپ وہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ مصر کے بازاروں میں آپ کو بیچا گیا، پھر عزیز مصر کے گھر میں آپ پلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم، آپ کے فضل اور آپ کی کردار، آپ کا تقوی اور مقام نبوت پر جو آپ فائز تھے، اس بنیاد پر مصر میں آپ تو بیچے گئے بازاروں میں، لیکن اللہ نے آپ کو مصر کی عظیم الشان سلطنت کا وارث بنا دیا۔ بادشاہ مصر نے تخت مصر کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اتنے بلند کردار پر حامل تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 11 بھائی تھے جو مدینہ جہاں مصر میں آئے، ان میں سے ایک یہودا بھی تھا۔ یہودا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد وہاں آئی، تو ان میں سے ایک یہودا بھی یہودی جس کے اولاد ہے، اور یہ پورے یہودی مصر میں آباد ہوئے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے بچے نے جو تلاوت کی ہے بہت پیارے انداز میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کو یاد دلایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، میرے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ دیکھیں آپ اس بات کو، اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے پھر یہودی اخلاق میں پستی کا شکار ہوتے ہیں،
اور 500 سال تک یہودی مصر کے فرعونوں کی غلامی میں رہتے ہیں، اور 500 سالہ یہ دور غلامی یہودیوں کو دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا دیتا ہے، لیکن اللہ کو رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا وہاں نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو مصر سے آزادی دلاتے ہیں، فرعون سے آزادی دلاتے ہیں، اور وہ اسی سرزمین پر پہنچتے ہیں جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں۔ صحرا کے بیابانوں میں، سینا کے بیابانوں میں آتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ وہ فلسطین کی زمین پر حملہ کریں، جہاد کریں، اور فلسطین کی ارض مقدس کو ظالموں سے آزاد کروائیں اور وہاں اللہ کا قانون جاری کریں۔ لیکن یہودی کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے اور ہم ان سے لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ تو کیا کہا انہوں نے جواب میں؟ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور دونوں جا کر وہاں لڑو، تم دونوں لڑو، تم اور تمہارا رب، ہم یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا ایسا جو ہے جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ فلسطین کی مقدس زمین کو حاصل کرنے کے لیے یہودی تیار نہیں ہیں، یہودی اس ارض مقدس میں اللہ کے قانون کو جاری کرنے کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں اور میرا بھائی ہم کو چھوڑ دے، ہمارے سوا یہ پوری قوم نافرمان ہے، ففرق بینی و بین القوم الظالمین، اے اللہ مجھ میں اور میری ظالم قوم میں فیصلہ فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 سال تک جلا وطنی کی زندگی کا عذاب مسلط فرمایا۔ 40 سال تک بنی اسرائیل ریگستانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں بھٹکتے رہے اور انہیں انسانی بستیاں کبھی دکھائی نہیں دی۔ وہ انسانی بستیوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، لیکن انسانی بستیاں ان سے غائب کر دی گئی، اور 40 سال کے اندر وہ سارے ظالم، فاسق، ناہنجار لوگ وہ پیوند ریگستان ہو گئے، ریگستان کے اندر خاک میں مل گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو اگلی نسلیں پیدا ہوئی، وہ اگلی نسلوں نے توریت کو دنیا میں لے کر چلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد میں نبیوں کا ایک سلسلہ دنیا میں شروع ہوا، اور ان میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بڑے بڑے نبی آئے، اور ان نبیوں نے فلسطین کو عالمی سطح پر دعوت اسلامی کا مرکز بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کے نام سے ایک معبد، ایک مسجد بنائی، اور وہاں پر سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان تخت سلطنت تھا۔ اب یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ نبوت کا یہ مبارک سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مبارک زمین پر ہوئی، بیت لحم کے مقام پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے، ان تمام نبیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ تمام نبیوں نے یہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہوں گے، زمانے کے آخری پیغمبر ہوں گے، اور تمام نبیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، آپ کی امت کی پوری نشانیاں بیان فرمائی۔ اب یہ سلسلے چلتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت بشارت دے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب دنیا میں اسلام کی وراثت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، یہ دور مبارک میں اسلام کے مبلغین، اس کے دائی اور اس کے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گی۔ اب اسلام کے مراکز کون سے ہیں؟ تو اسلام کی یہ 3 بڑے بڑے مراکز ہیں جو اس امت مسلمہ کی شوکت، اس کی عظمت، اور دنیا میں
اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے مراکز ہے، مسجد اقصی، مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مشن دیا تھا، اس مشن میں بیت المقدس کو بھی آزاد کرانا شامل تھا۔ جیسے خانہ کعبہ کو مسلمانوں نے آزاد کروایا، یہ خانہ کعبہ جو جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو اپنی نگرانی میں، اپنی فوجی قیادت میں خانہ کعبہ کو آپ نے آزاد کروایا، اور توحید کے اس اصل مرکز خانہ کعبہ کو اللہ کے رسول نے پوری دنیا کے سامنے اس کے اصل مقصد کی طرف اس کو لے کر آئے۔ پھر صحابہ کے سامنے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے بعد مسجد اقصی کو عالم اسلام کا مرکز بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصی کے اصل وارث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے تاکہ امت مسلمہ کو مسجد اقصی کی عظمت کا اندازہ ہو، امت مسلمہ کو مسجد اقصی کی عظمت کا اندازہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سعید میں، دور مبارک میں مسجد اقصی فتح ہوئی، اور مسجد اقصی کو صحابہ اکرام کی مبارک فوج نے فتح کیا۔ جب مسجد اقصی کے اطراف میں صحابہ اکرام نے اسلامی اصولوں کے مطابق جہاد کیا، تو مسجد اقصی میں جو بڑے بڑے نصارہ کے علماء تھے، ان کے پادری تھے، ان کے بشپس تھے، ان کے فادرز تھے، ان کے بڑے بڑے جو عالم تھے، احبار تھے، جن کو قرآن احبار کہتا ہے، ربیون تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو فوج ہے، یہ فوج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ انہوں نے ایک ایک فوجی کی سیرت کو دیکھا، وہ پکار اٹھے کہ ہماری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے، وہ ساری نشانیاں اس فوج میں موجود ہے۔ تو ان کے احبار نے، ان کے مفتیوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم اس فوج سے مقابلہ نہ کرو۔ پورے عیسائی دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم اس فوج سے مقابلہ نہ کرو، یہ وہی فوج ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ آج دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج کو شکست دے سکے۔ لہذا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ مسجد اقصی کے اصل وارث آ چکے ہیں، مسجد اقصی ان کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن انہوں نے یقین کے لیے ایک دوسرا کام کیا۔ انہوں نے مسلم فوج کے سپہ سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے، ہم یہ چابیاں تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ان کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ تم اپنے امیر کو، جو تمہارے موجودہ امیر المومنین ہیں، ان سے یہ گزارش کریں کہ وہ مسجد اقصی میں خود تشریف لائیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں یہ چابیاں تھما دیں گے، ورنہ ہم تمہارے ہاتھ میں یہ چابیاں نہیں دیں گے۔ مسلم فوج بہت رحیم فوج تھی، شفیق فوج تھی، وہ لوگوں کا قتل نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اے امیر المومنین، مسجد اقصی کے متولی، مسجد اقصی کے احبار، مسجد اقصی کے علماء چابیاں حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المومنین آپ خود تشریف لائیں اور آپ اپنے دست مبارک سے وہ چابیاں حاصل کریں۔ حضرت عمر فاروق نے مدینہ میں جب یہ خط پڑھا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے غلام کو حکم دیا، اپنے جو ہے وہ ساتھی کو حکم دیا، وہ جو غلام تھے حضرت عمر فاروق کے، کہا کہ اونٹ نکالو۔ آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے اور کہا کہ دیکھو ہم مسجد اقصی جا رہے ہیں، بہت دور ہے مسجد اقصی مسجد نبوی سے۔ اب سفر کیسا شروع ہوا؟ سفر دیکھیے، سفر ایسا شروع ہوا کہ حضرت عمر فاروق دو لوگ ہیں، اتنی بڑی مملکت کے سربراہ، اتنی بڑی مملکت کے حاکم کہ 32 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم تھے حضرت عمر فاروق۔ ایک اونٹ ہے اور اونٹ میں ایک غلام ہے اور حضرت عمر فاروق ہے، لیکن اونٹ پر بھی ظلم کرنا نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، امیر المومنین غلام سے کہتے ہیں، مسافت میں انصاف ہوگا، 2 فرلانگ اونٹ پہ تم بیٹھو گے
میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا, اونٹ کی رسی کھینچوں گا, پھر میری باری آئے گی, میں بیٹھوں گا, تم اونٹ کی رسی کھینچو گے. غلام حیران ہے. اس نے کہا امیر المومنین اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے نبی یہی اسلام دے کر گئے, ہمارے نبی یہی عدل دے کر گئے. اور یہ مبارک قافلہ ریگستانوں کے راستوں سے نکلتا ہوا مسجد اقصی کے قریب تر پہنچا. جب مسجد اقصی کے قریب پہنچا, اسلامی فوج کے اندر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, آوازیں بلند ہو رہی ہیں, خوشیاں جو ہے ان کے درمیان جھوم رہی ہیں. اور بیت المقدس کے بڑے بڑے جو نصارہ تھے, جو عیسائی پادری تھے, علماء تھے, وہ کہنے لگے کہاں ہیں تمہارے حاکم؟ کہا وہ آ رہے ہیں. کہا رہے یہ کیسی آمد ہے تمہارے بادشاہ؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ اتنے تم تراق سے آتے ہیں, نقارے بجتے ہیں, اور فوج اور پورے آوان اور انصار کے قافلے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو دو لوگ آ رہے ہیں. فوج سے وہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا باخدا ہمارا امیر یہی ہے. اب سب کے سب سوچتے ہیں کہ چلو بھائی مان لیتے ہیں, جب پوری فوج کہہ رہی ہے ان کا امیر یہی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان میں امیر کون ہے. ان کو یقین ہے کہ امیر وہ ہے جو کہ اونٹ پہ بیٹھا ہے. لیکن اتفاق ایسا کہ حضرت عمر فاروق کی باری رسی پکڑنے کی ہے, نکیل پکڑنے کی ہے, اور غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی. اب حضرت عمر فاروق سے غلام التجا کرتا ہے, اے امیر مسجد اقصی قریب آ چکی ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اونٹ پر بیٹھیے, میں رسی کھینچتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو اسلام کے عدل کے خلاف ہے, باری تمہاری ہے, تم اونٹ پہ بیٹھو گے, میں رسی پکڑوں گا. اب وہ تمام نصارہ یہ سمجھ رہے ہیں, تمام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اہل کتاب, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ حضرت عمر فاروق تو اونٹ پہ بیٹھے ہیں. تو لوگوں نے کہا, سپہ سالار نے کہا نہیں, جو رسی کھینچ رہے ہیں وہ عمر ہے, جو رسی کھینچ رہے ہیں عمر ہے, اور جو اونٹ پہ بیٹھے ہیں وہ غلام ہیں. وہ دوڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے, ان کے ہاتھوں میں چابیاں رکھ دی, اور انہوں نے کہا خدا کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلیفہ ہو, یہ لو مسجد اقصی کے وارث تم ہو, یہ چابیاں تمہارے حوالے کی جاتی ہے. اور اس وقت لمحے واحد میں لاکھوں عیسائی اسلام میں داخل ہوئے, اور اتنے بڑے پیمانے پر اسلام میں داخل ہوئے کہ مقدس ارض مقدسہ فلسطین کے اندر تقریباً 99% مسلمان تھے, سب لوگ مسلمان ہو گئے. اب کیا ہوا کہ یہودی جو لوگ عیسائی علماء تھے, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گرجا گھر لے کر گئے, بازو میں گرجا گھر تھا, وہاں لے کر گئے. حضرت عمر فاروق وہاں گئے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھنے کے سلسلے میں آپ نے اظہار کیا, تو انہوں نے کہا کہ گرجا گھر میں نماز پڑھ لیں, معبد میں نماز پڑھ لیں. حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں, میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو کہا کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کہا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ یہ میرا کہیں, انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ کہیں آپ ہماری معبد کو ناپاک تو نہیں سمجھتے؟ کہا نہیں, ناپاک نہیں سمجھتا ہوں, لیکن میں فتنے کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو کہا کیا فتنہ ہے؟ کہا فتنہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو میری قوم یہ سمجھے گی کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی, لہذا یہ گرجا گھر مسلمانوں کا ہے, میں اس فتنے کے ڈر سے یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. آپ سوچئے کیسا عدل تھا, کیسا انصاف تھا. مسجد اقصی کو مسلمانوں نے آباد کیا, اور مسجد اقصی جو ہے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے مسجد اقصی کی بھی زیارت کرتے, لاکھوں کے قافلے وہاں جاتے, اور مسجد اقصی سے اسلام دور دور تک پھیلا, کیونکہ اسلام کے جو شعائر دنیا میں موجود ہے, اسلام کے جو نشانیاں دنیا میں موجود ہیں, ان میں سے مسجد اقصی ایک ہے. اب آپ دیکھیے زمانے گزرے, حضرت 500 سال کے بعد میں پھر عیسائی طاقتیں مضبوط ہو گئی, مسلمانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا, پورے یورپ نے مل کر پھر سے مسجد اقصی کو چھینا, اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے, صرف اس بات کو آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب مسجد اقصی چھینی گئی, تاریخ پڑھ لیجیے, مسلمانوں کے ہاتھ سے جب شکست ہوئی مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں, اور مسجد اقصی چھین لی گئی, تو میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ نور الدین زنگی جیسا بادشاہ, جو بہت ایشیا کا بہت طاقتور بادشاہ گزرا ہے, اس نے جو ہے مسجد اقصی کے لیے
ممبر بنایا تھا اور اس کا خواب تھا کہ میں مسجد اقصی فتح کروں گا، لیکن وہ فتح نہیں کر سکے۔ اس ممبر کو حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنے تحویل میں لیا، اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے لیے 17 جنگیں لڑیں اور مسجد اقصی کو فتح کیا۔ ایک دور ہے تقریباً 70-80 سال یا 90 سال کا دور ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ مسجد اقصی نہیں رہی، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس عرصے میں امت مسلمہ کی چہرے کی ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، بادشاہوں نے سونا چھوڑ دیا تھا، بادشاہوں نے سونا چھوڑ دیا تھا اس غم میں کہ اہل کتاب وہ مسجد اقصی پر غالب ہو گئے۔ اور جب تک مسلمانوں نے مسجد اقصی فتح نہیں کر لیا، یعنی 1187 میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ فتح ہوئی، اور مسجد اقصی کو فتح کرنے کے بعد میں پوری دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام کی طاقت اور اسلام کی قوت مسجد اقصی پر غلبے میں ہے۔ جب تک دنیا میں مسلمان مسجد اقصی پر غالب رہے، مسجد اقصی کے متولی رہیں گے، مسجد اقصی کے وارث رہیں گے، یہ دنیا کے اندر غالب قوم ہوگی، اور جس دن یہ مسجد اقصی ان کے ہاتھوں سے جائے گی یہ دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں انگریزوں نے بہت سازشوں کے ساتھ مسجد اقصی مسلمانوں سے چھینا۔ پوری دنیا میں مسلمان سیاسی اعتبار سے ٹوٹ گئے، خلافت کا شیرازہ بکھر گیا، اور یہ ہماری صدی جو اس سے پہلے گزری ہے 20ویں صدی جس میں ہم پیدا ہوئے، اسی 20ویں صدی کے اندر جرمنی اور یورپ کے لوگوں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر ایک گٹھ جوڑ کیا اور ارض مقدسہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد کرانا شروع کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ آباد کروایا، یہاں تک کہ 1944 میں یہودی سلطنت کا وہاں پر بنیاد رکھ دی گئی، اسرائیل کی بنیاد رکھ دی گئی، جبکہ اس کا وجود انتہائی ناجائز ہے، کیونکہ یہودی وہاں کے تھے ہی نہیں۔ یہ یہودی جرمنی سے آئے، یہ یہودی الگ الگ ملکوں سے آئے۔ جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہودیوں کو یورپ میں کوئی ملک دے دیا جاتا، امریکہ میں کوئی ملک دیا جاتا، لیکن انہوں نے ان کو ملک وہاں نہیں دیا، بلکہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ اگر مسلمانوں کے سینے میں کوئی چھورا کھوپا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ لہولہان رکھے گا، تو وہ عالم عرب کے سینے میں مسجد اقصی کی مقدس زمین پر اسرائیلی حکومت کی بنیاد ہے، اسرائیلی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر تاریخ نے وہ بدترین دور دیکھے کہ انہوں نے مسلم عربوں کو توڑ دیا، عربوں کی سیاسی طاقت کو منتشر کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں عربوں کی حکومتیں بڑھ گئی، کوئی کویت بن گیا، کوئی قطر بن گیا، کوئی عمان بن گیا، کوئی جو ہے عدن بن گیا، یہ کوئی یمن بن گیا، کوئی سعودی عرب بن گیا۔ عربوں کی پوری طاقت کئی ملکوں میں بڑھ گئی، اور اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ مسجد اقصی کو حاصل کر سکے۔ کئی جنگیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، یروشلم فلسطین کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہی پوری دنیا کے ممالک کی ووٹنگ ہوئی، اور اس ووٹنگ میں دنیا کے 120 ملکوں نے، یعنی 99% دنیا کے ملکوں نے یہ اقوام متحدہ میں ووٹ دیا کہ یروشلم مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔ دنیا کے 15 بڑے بڑے ممالک جن کو ہم سیکورٹی کونسل کہتے ہیں، سلامتی کونسل، اس کے 14 ممالک نے مسلمانوں کے حق میں ووٹ دیا، اور ایک امریکہ ہے جس نے کہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ 20ویں صدی میں یہ اس طرح سے یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا، یہ بڑی خوفناک تاریخ کا بدترین جو ہے دور کا آغاز ہے۔ یہ جو چیز ہے، اب یہ جو چیز ہم سے کیا کہتی ہے؟ بھائیو، میں آخری 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم مسجد اقصی کی اہمیت سے واقف نہیں رہے۔ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ان سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصی کا اسلام میں کتنا اونچا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ارض مقدس کے لیے، فلسطین میں ارض مقدس کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ ارض مقدس کے حصول کے لیے کیا کریں؟ جنگ کریں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا اور لڑ، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب کی بنیاد پر یہودیوں کو 40 سال تک دنیا میں جلا وطنی، ذلت، نکبت، محرومی اور اجنبی اور بیابانی کی زندگی دی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ خرمستیاں اور ہماری یہ بے ضمیری اور ہماری یہ بے حسی کہ مسجد اقصی جاتی ہے جائے، ہمیں کیا لینا دینا۔ تو جیسا فیصلہ اللہ نے یہود کے لیے عذاب کا فیصلہ فرمایا تھا، کہیں وہی فیصلہ امت مسلمہ کے لیے نہ ہو جائے۔ ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج حالات جو بنے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر 2-3 کاموں پہ توجہ دیں۔ پہلی بات، ہم مسلمانوں کو اسلامی تاریخ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ معصوم بچے جو آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آج ان کو بیت المقدس کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ اسے یاد رکھیں گے کہ بیت المقدس کا ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان اور ہماری تاریخ سے کیا تعلق ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہم اسلام کے سچے داعی بنیں، اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے اپنے عمل سے پیش کریں۔ نمبر 3 یہ کہ ہم اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کریں۔ یہ آپسی جھگڑے، جماعتی جھگڑے، جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ عصبیتیں، اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ عصبیتوں نے ہی عربوں سے بیت المقدس کو چھینا ہے۔ انہی عصبیتوں نے، یہ لسانی عصبیتیں، یہ علاقائی عصبیتیں، یہ فرقہ بندیاں ہیں جنہوں نے آج بیت المقدس کے مبارک مقام کو عربوں سے چھینا۔ اور یہ جو حالات ہیں، اس ملک میں بھی ہم اتحاد کا ثبوت دیں، اور ہمارا اتحاد انسانیت کی خدمت کے لیے، حق کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اور زمین میں اسلام اور امت مسلمہ کے غلبے کے لیے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ بزرگان محترم اور دوستو، بس یہی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا دن جو 22 دسمبر ہے، یہ تاریخ امت کا سب سے بدترین دن ثابت ہوگا کہ آج کے دن اقوام متحدہ کے اندر دنیا کی سپر پاور امریکہ نے یوروشلم کو یہودیوں کی راجدھانی بنانے کے سلسلے میں ووٹ دیا۔ یہ دراصل اس سے کیا ہوا؟ اس سے امریکہ نے اپنی سیاسی غرور میں، اپنے سیاسی طاقت کے غرور میں بظاہر تو یروشلم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا اخلاقی قد صفر ہو گیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسانی دنیا میں امریکہ اپنا مقام کھو چکا ہے، اور اب شاید اس ظلم کی بنیاد پر وہ دنیا میں اپنے اس کا جو مقام ہے وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ارض مقدسہ کے حصول کے لیے دل سے دعائیں کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگار، ہم تیرے بے بس، ناتواں اور کمزور بندے ہیں، لیکن تیرے مقامات مقدسہ کی حرمت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا احترام، اس کی عقیدت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ اے رب کریم، جب ہمیں موقع ملے گا ہم تیرے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ بزرگان محترم اور دوستو، یہ چند باتیں ہیں، اگرچہ کہ تاریخ بہت طویل ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میرے بعد ہمارے بہت ہی معزز عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید مدنی مدد اللہ علی موجود ہیں، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیں، عالم اسلام پر رحم فرمائیں، اور ارض مقدسہ کو ظالم، ناپاک اور غلیظ لوگوں کے ان کے پنجے استبداد سے آزادی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔